اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ موجود تھے اور ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کمانڈر علی کرکی کی ہلاکت کا بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، حزب اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حسن نصراللہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 1992 میں وہ حزب اللہ کے سربراہ بنے، حزب اللہ کی قیادت انہوں نے سنبھالی اور 1992 سے لے کر اب تک وہ حزب اللہ کی قیادت کر رہے تھے۔ 2006 میں بھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازع ہوا تھا۔ لبنان میں 1 مہینے سے زائد جنگ جاری رہی تھی۔ کوشش یہی کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو نشانہ بنایا جائے، لیکن 2006 میں اسرائیل اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ گزشتہ رات انٹیلیجنس اطلاعات ملی تھیں اسرائیلی فوج کو کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ زیر زمین ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں، جہاں پر ایک میٹنگ بھی ہونی ہے، تو وہاں پر اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنایا، وہاں پر حملہ کیا گیا، میزائل فائر کیے گئے اور ان میزائل فائرز کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں ایک حسن نصراللہ بھی شامل ہیں۔ تو اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی، حزب اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حسن نصراللہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ کے سربراہ تھے حسن نصراللہ اور مزاحمتی تحریک حزب اللہ کی قیادت انہوں نے 1992 میں اس مزاحمتی تحریک کی سربراہی انہوں نے سنبھالی۔ 1992 سے لے کر آج تک وہ حزب اللہ کی قیادت کر رہے تھے۔ زیادہ تر وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے چونکہ تھریٹ بہت زیادہ تھے اسرائیل کی جانب سے ان کے اوپر۔ یہی کہا جاتا تھا کہ پہلا ٹارگٹ ہوتے تھے اسرائیل کے پہلا ٹارگٹ ہوتے تھے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ، تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے تھے۔ سالوں سے لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے وہ اسرائیل کو جھنجھوڑتے رہتے تھے، اسرائیل مخالف بیانات دیتے رہتے تھے، امریکہ مخالف بھی بیانات دیتے رہتے تھے اور مزاحمت کا ایک استعارہ تھے، مزاحمت کی علامت تھے۔ لیکن اب چونکہ ظاہر ہے اس وقت لبنان میں جو جنگ جاری ہے، اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھے، سب سے بڑا ہدف تھے اسرائیل کے، وہ تھے حسن نصراللہ، جنہیں گزشتہ رات اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ جہاں پر مقیم تھے حسن نصراللہ، ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے، وہاں پر اسرائیل نے دھماکہ کیا، میزائل فائر کیے اور ان میزائل فائرز کے نتیجے میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کمانڈر حسن نصراللہ، حزب اللہ کے سربراہ، ان کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف البتہ جنگ جاری رہے گی، حزب اللہ کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے۔ تو حسن نصراللہ شہید ہو گئے ہیں، حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، حزب اللہ نے حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ رات حسن نصراللہ کو فضائی بمباری میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ ایک میٹنگ کو چیئر کریں گے جہاں پر حزب اللہ کے دیگر رہنما بھی موجود ہوں گے۔ انٹیلیجنس اطلاعات ان کو ملی تھیں اور انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو گزشتہ رات اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے اور اس بات کی خبر اسرائیلی فوج نے دے دی تھی، اسرائیلی میڈیا نے دے دی تھی کہ حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اس خبر کو روکا گیا تھا لبنانی میڈیا کی جانب سے۔ لبنان کی جانب سے یہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی، حزب اللہ کی جانب سے یہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی، جبکہ لبنانی میڈیا کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اب باقاعدہ حزب اللہ نے بھی تصدیق کر دی ہے، حزب اللہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نصراللہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گزشتہ شب کے اسرائیلی دھماکے میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حسن نصراللہ 1992 میں حزب اللہ کے سربراہ بنے تھے۔ تمام مزاحمتی تنظیمیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پیغام بھی یہ سامنے آیا ہے، تو ایک بڑا نقصان، ایک بڑا سانحہ اسے کہہ سکتے ہیں، چونکہ لبنان میں مزاحمتی تحریک، مزاحمت کی جو علامت تھی حزب اللہ، اس کی ایک طریقے سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کمر ٹوٹ گئی ہے کہ ان کے سربراہ حسن نصراللہ اس وقت جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ان کی مزاحمتی تحریک جاری رہے گی، مزاحمتی تحریک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہمارے جو سربراہان ہیں ان کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی اور اسرائیل سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ حسن نصراللہ معروف تھے، اسرائیل کو
کافی نشانہ بناتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے. ان کے بیانات میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ مزاحمت ہوتی تھی اور مزاحمتی بیانات جاری کیے جاتے تھے، اور ہزاروں کے قریب جو حزب اللہ کے کارکنان ہیں وہ ان کے بیانات سن کر، ان کی پرجوش تقاریر سن کر حزب اللہ کے بینر تلے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ حسن نصر اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حزب اللہ کے نئے سربراہ کون ہوتے ہیں، ان کی قیادت کس کے ہاتھ آتی ہے. تو دو بڑے نقصان ہوئے ہیں. ایک تو فلسطین میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا اسماعیل ہانیہ کی صورت میں، حماس کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور اب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. تو مسلسل اسرائیل جارحیت اپنی جاری رکھے ہوئے ہے، کیا ہے وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، یا پھر اب اس نے نیا محاذ کھولا ہے لبنان. تو لبنان میں اس نے نشانہ بنایا ہے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ راشد ولی صاحب. کتنا بڑا نقصان ہے حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کا یوں چلے جانا، ان کی شہادت؟ یہ خاصا بڑا نقصان ہے، اور اس سے ان کو جو حزب اللہ کی آرگنائزیشن ہے وہ اس کو کافی سیٹ بیک ہوگا. اور اسرائیل نے ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ جو کیا ہے وہ اپنے شارٹ ٹرم الیکٹورل مفادات کو دیکھ کے کیا ہے، کیونکہ اس کے جو نتنیاہو صاحب ہیں اور ان کی لیکود کی ایک ہارڈ لائن اسٹیبلشمنٹ ہے جو نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا ٹروس ہو، اور اس کے نتیجے میں جو منظرنامہ بنے تو آلریڈی جو ان کی الیکٹورل ریٹنگ لو ہیں اس کے نتیجے میں وہ الیکشن ہار جائیں گے جلد یا بدیر جب ہو. تو وہ اپنے ان مفادات کے لیے اس جنگ کو، پورے خطے کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھا خاصا دھچکا ہے. یہ حسن نصر اللہ صاحب بڑے کیرزمیٹک لیڈر تھے، مذہبی پیشوا کے لحاظ سے بھی، اور یہ حزب اللہ کی جو یہ آرگنائزیشن ہے ان کو بھی یہ آپریشنل لیول پہ بھی ہیڈ کر رہے تھے. مگر جب ایسی آرگنائزیشن ہوں تو اس کے اندر جو سکسیشن ہوتی ہے وہ وقتی طور پر اس کو دھچکا ضرور پہنچتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کمپلیٹ ڈیکیپیٹیشن ہو جائے. تو ان کی سکسیشن میں کوئی نہ کوئی ان کی جگہ لے لے گا. مگر اس وقت یہ باہر طور پہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور امن کی جو کوششیں تھیں، امریکہ ٹروس 21 دنوں کے ٹروس کی بات کر رہا تھا، اس کو باہر طور پہ ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہے اس کے لیے. اور ایران کے لیے بھی ایک قسم کا ایک یہ بہت انڈیوسمنٹ ہے. ابھی تک تو ایران نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جنگ میں کودنے سے گریز کی ہے ڈائریکٹلی، مگر اس ان کی جو شہادت ہے اس کے بعد حالات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اور اگر ایران بھی جنگ میں انوالو ہوتا ہے، پھر یمن ہے، حوثیز ہیں وہاں پہ، سیریا کے ڈائمنشن ہے بیچ میں، شام آلسو ڈیسٹیبلائزڈ ہے. تو اس جانب یہ خطے کی جو وائڈننگ آف دا کانفلکٹ ہے اس کی طرف اگر یہ بات جاتی ہے تو وہ پھر یہ نہ عالمی امن کے لیے سود مند ہوگا نہ خطے کے امن کے لیے. جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، اسماعیل ہانیہ اور اب یہ دوسرا بڑا نقصان کہ اب حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، بین الاقوامی طور پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کے جو بادل اس وقت گہرے ہو گئے ہیں اور یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اگر ایران بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو ان دو لوگوں کی جانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امن کی کوششیں جو لوگوں کی جانب سے کی جا رہی تھیں ان کو کتنا دھچکا لگا ہے؟ جی ان کو خاصا سیٹ بیک ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اگر کیرزمیٹک اور افیکٹو لیڈر ہو تو اس کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ایک قسم کا لا ہوتا ہے ان کے فالوورز کے لیے. اور اس لیڈرشپ کے ساتھ جو افیکٹو کنٹرول میں ہو، جس کو کوئی سارے فالو کرتے ہوں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا، پیس کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ دیگر ابھی کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ سکسیشن ان کی آئے گی، اور وہ کون ہوتا ہے، وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے، کچھ ٹائم وہ لے گا اپنے قدم جمانے میں. تو اس وقت تک وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. تو اس لیے یہ ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہے امن کی کوشش کے لیے. جی
اچھا، ایرانی سپریم لیڈر کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ تمام مزاحمتی تنظیمیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی کچھ دیکھا جا سکتا ہے ابھی؟ جی، ایران کو اس وقت تک تو اس نے اسماعیل ہانیہ کی جو اسیسینیشن تھی اس کے بعد بھی ریسٹرین کیا تھا اپنے آپ کو، اور اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت نیتن یاہو جنگ تو باہر طور پہ وہ ہار چکا ہے، ابھی الیکشن بھی وہ ہار چکا ہے، تو اب وہ ڈیسپریٹ ہے کہ کنٹینیو رکھے اور ایران کو انوالو کرے، تو ایرانیین اس سے گریز کر رہے تھے۔ مگر اس سیٹ بیک کے بعد، کیونکہ حزب اللہ ایک بڑا اسٹرانگ پراکسی سمجھا جاتا ہے ایران کا، اب دیکھنا پڑے گا کہ ایرانیین کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے مشکل ہوگا کوئی ریئیکشن نہ دینا، تو اس کے نتیجے میں جنگ کے جو شعلے ہیں وہ مزید خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ جو عالمی برادری اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے راشد ولی صاحب؟ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا جس میں مذمت بھی کی گئی، صرف مذمت سے بات نہیں آگے بڑھے گی، چونکہ کل ہم نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ اب مذمت سے آگے بڑھنا ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے اس جنگ بندی کو روکنے کے لیے۔ تو عالمی برادری کس طرح سے زور ڈال سکتی ہے اسرائیل کو کہ وہ مزاحمت اپنی جو اس نے جاری رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کو ختم کر سکے؟ دیکھیں، عالمی برادری تو امریکہ کے زیر اثر ہے۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اس نے قراردادیں پاس کی ہیں، آئی سی جے نے بھی ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ یہ جنگ جو ہے اور یہ جو قبضہ ہے اسرائیل کا وہ ناجائز ہے، غزہ کے سلسلے میں بھی، مگر اس کو سیکورٹی کاؤنسل میں امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور امریکہ میں یہودی لابی بڑی سٹرونگ ہے، وہ کوئی امن کی طرف بھی نہیں جانے دے رہے۔ اس وقت بھی نیشنل سیکورٹی جو ایڈوائزر ہے اسرائیل کا وہ موجود ہے ڈی سی میں، اینتھنی بلنکن کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ وہ امریکہ ان کو دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ 21 دن کا ٹروس کریں لیبنان حزب اللہ کے ساتھ، تاکہ اس کے بعد امن کی جو پیش رفت کی جا سکے، مگر اس پہ ابھی تک اسرائیل نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، بلکہ اس قسم کے وہ حملے کر رہا ہے جس سے تو معاملہ اسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو عالمی برادری میں چائنا ہے، رشیا ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں، پھر یورپ ہے، ویسٹ ہے، اب ان کو تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ امریکہ کو بھی دباؤ میں لائیں اور یہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کو فورس کریں اسرائیل کو کہ وہ ٹروس کی طرف جائے فوراً۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد اب یہ جو جنگ ہے مشرق وسطیٰ میں کیا پھیلتی جائے گی؟ چونکہ ایران کی جانب سے اب ایران کا کردار بہت اہم بن گیا ہے کہ ایران اس موقع کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں جی اب تو ایسکلیشن لیڈر پہ یہ اب یہ کانفلکٹ تھوڑا سا اوپر ہی جائے گا جی، اب اس کو بہت ہے، اور اسپیشلی اس موقع پر جب سیکورٹی یا پھر یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بھی دکھتا ہے، اور جیسے مجھے تو ایسے لگتا ٹھیک ہے، کوشش کریں گے ہم جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں، ان کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ 1960 میں مشرقی بیروت کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ 1975 میں جب لبنان میں خانہ جنگی کی لپیٹ ہوئی تھی تو ان کا خاندان جنوبی لبنان میں ان کے آبائی گاؤں چلا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ 1992 میں یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ 1992 میں حزب اللہ کے وہ سربراہ بنے تھے، اور اس کے بعد سے مزاحمت میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی، چونکہ جوشیلے مقرر تھے، جوشیلا خطاب کرتے تھے اور اسرائیل کے حوالے سے اور امریکہ کو خاصی اپنی تقاریر میں تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ 1992 میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں حزب اللہ کے رہنما عباس موسوی کی ہلاکت کے بعد حسن نصر اللہ کو تنظیم کا نیا لیڈر منتخب کیا گیا تھا، اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں 1992 میں تو ان کی عمر 32 سال کی تھی۔ حسن نصر اللہ ایک مزاحمت کی علامت تھے۔ حزب اللہ کی قیادت جب سے انہوں نے سنبھالی تھی تو اس میں نئی روح پھونک دی تھی، اور حسن نصر اللہ چونکہ بہت زیادہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ تھے اسرائیل کی جانب سے، اسی وجہ سے وہ زیادہ تر باہر نہیں جاتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، صرف حزب اللہ کے جو ان کے کمانڈرز تھے ان کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا، اور
गुज़िश्ता रोज़ जब उनको निशाना बनाया गया तो ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल के बारे में बताया जा रहा है कि जो उनका बंकर था ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में था, जहां पर वो रिहाइश पजीर थे, और वहां पर एक मीटिंग भी होना थी और उस मीटिंग की इत्तलात मिली थी इसराइली इंटेलिजेंस को। इसराइली इंटेलिजेंस ने ये कन्फर्म किया, फिर उसके बाद उनको निशाना बनाया है। तो हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जनरल साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। मैं ये कह रहा था कि ये अभी जो एस्केलेशन है ये अभी एस्केलेशन लेडर पे अभी ऊपर ही जाएगी जी, ये फैलेगी। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इजराइल बाय डिजाइन इस जंग को अब थोड़ा फैलाना चाह रहा है मिडल ईस्ट में, और वो अमेरिका को भी मुकम्मल तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने साथ मिला के इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के अभी हालात बन गए थे, खास तौर पे नेतन्याहू की जो कल तकरीर हुई है जनरल असेंबली में, उसमें आपने देखा कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को और हमास को और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान की प्रॉक्सी से उनसे मिला रहे थे कि ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की। ईरान को भी वो अपनी तरफ इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। और अगर अभी सबसे अहम चीज ये होगी कि ईरान अब इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की तो टेसिट अप्रूवल है ही इजराइल के साथ, और वेस्ट की भी एक्सेप्टेंस है इस ऑपरेशन की, वरना अभी जिस तरीके से ये ऑपरेशंस हो रहे हैं और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट करने के साथ साथ जो वहाँ पे सिविलियंस के नुकसानात हो रहे हैं। देखिए, आज ही की खबर है कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, अभी वो बैरूत छोड़ रहे हैं जी। तो माइग्रेशन ह्यूज हो रही है, ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है, और यहाँ पे देखें अभी तो जेनोसाइड से भी की तरफ ही ये चीजें चल रही हैं। तो इस लेवल पे अगर अब भी दुनिया खामोश है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्री है। तो जब एक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि बड़ी ताकतों की इनको टेसिट अप्रूवल है। अब ईरान का डिपेंड करता है कि वो क्या रोल है। अगर ईरान भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये इस खित्ते में और फैलेगी, जो हमें भी यहाँ पर हमारे लिए भी एक खतरनाक चीज होगी। तो मेरे ख्याल में अभी हमारी हुकूमत को भी चाहिए, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी के साथ इमीडिएटली हमें अपने एनवॉयज निकालने चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उस पे ओआईसी के ऊपर खास तौर पे ओआईसी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जो इंसानी जाने इस जंग में जाया हो रही हैं, ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत ही बेहिसी होगी हम सब के पार्ट पे कि अगर अब हमने इन जानों को अब इसी तरह जाया होने दिया। और जिस तरीके से ये इन्होंने अटैक किया है बिल्डिंग्स को, जहां पर इनके बकौल उनके वहां पर हिजबुल्लाह की लीडरशिप मौजूद थी, ये डीप बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। उनका वेट देखें, तकरीबन 2000 से 5000 पाउंड तक ये होते हैं, 30 मीटर तक ये अर्थ को, और 6 मीटर तक कंक्रीट के डीप ये जा सकते हैं। तो ये अच्छा, जिनेवा कन्वेंशन में दीज आर आउटलॉड, इसकी इजाजत नहीं है रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। तो ये एक और भी केस है, इन पॉइंट है। ये वो चीजें हैं जो लीगल बाद में मे भी इस्तेमाल हों, इसके जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे ख्याल में अगर दुनिया आज भी इस चीज पर खामोश रहती है, जो मासूम जाने वहां पे जाया हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। एक और चीज जो देखने वाली होगी कि अब देखना होगा कि जो हिजबुल्लाह है वो अपनी लीडरशिप के बाद एक नए किस रूप में आती है। वो आई एम श्योर के जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने भी, जब हसन नसरुल्लाह जो थे उन्होंने भी जब टेक ओवर किया था 1992 में, तो उनसे पहले जो मौसवी उनके लीडर थे वो भी इसी तरह मर्डर हुआ था, उनका भी मारे गए थे, तो ही टुक ओवर। तो आई एम श्योर कि इन लोगों ने अपनी कोई कमांड की कोई चीजें रखी हुई तो होंगी, वो टेक ओवर करेंगे। अब रिन्यूड उनकी कितनी उनकी स्पिरिट है, कैसे वो आते हैं, वो जंग को शेप देगी, और ईरान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो शेप देगा इसको जी। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ तो ये, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि इसराइल की ये पॉलिसी है, इसराइल ये चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग को फैलाया जाए, कोई शक नहीं इसमें कि इंसानी जानें भी इसमें ज़ाया हो रही हैं, कशीदगी में कमी नहीं आ रही है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा सेटबैक है हिजबुल्लाह के लिए कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई है। कशीदगी में कैसे कमी आएगी? अब ये तो इसराइल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप क्या समझती हैं कि इसराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है?
لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کی ڈیتھ سے سیٹ بیک آئے گا، کیونکہ جتنی بھی عسکری حکمت عملی کی آپ تجزیہ کرتے ہیں تاریخی طور پہ بھی اور جو افغانستان میں بھی ہوا ہے وہ یہ ہے، اس طرح عمارتوں کو مسمار کرنے سے یا لیڈرشپ کو مارنے سے اس میں صرف شدت آئے گی۔ حزب اللہ کا جو جواب ہوئے گا، جو رد عمل ہوئے گا، اس میں بھی شدت آئے گی۔ اس کے علاوہ جو نئے لیڈر آئے گا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا لیڈر ہوئے گا اور وہ کتنی حد تک اس جنگ کو لے کے جا سکتا ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگ کے مقام کے لیے بھی آپ کو دوسری طرف سے ایک مضبوط جو ہے لیڈرشپ چاہیے، اور اگر حزب اللہ کے اندر ابھی لیڈرشپ کی اسٹرائک شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر دھماکے جو ہے ان میں شدت آئے گی، تو یہ کسی صورت جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا اسرائیل کے اوپر بہت منفی اثر ہوگا۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر بہت منفی اثر ہوگا، لیکن کشیدگی میں کمی کے لیے کیا کرنا چاہیے ہماری سلطان صاحبہ؟ چونکہ اب ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس اجلاس کے میں بھی کوئی اسرائیل کو فرق نہیں پڑ رہا، عالمی دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن اسرائیل اپنے جو ٹارگٹ سیٹ کر چکا ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ اس میں عام لوگ شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے اس میں مر رہے ہیں، تو اس کو روکا کیسے جائے؟ عالمی دنیا کیسے اس کے خلاف کچھ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے ان کو اقتصادی پابندیاں لگانی پڑیں گی اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد پھر جتنے بھی جو بین الاقوامی معاہدے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں ان کو جو ہے انڈر تھریٹ کرنا پڑے گا، پھر جا کے اسرائیل آپ کے لیے ایک دوسرا راستہ استعمال کرے گا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر حکومت ہے، جو اسرائیل کی جو ریاست ہے، اس کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے کوشچن میں پڑ گئی، دعوے میں پڑ گئی ہے۔ یہ جنگ صرف اسی وقت ختم ہو سکتی ہے کہ اسرائیل جو ہے جو فلسطینی علاقے ہیں جو ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے بارے میں اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ٹو اسٹیٹ پرنسپل کو ایکسیپٹ کرے، دو ریاستی حل ہے تو اس کی طرف جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں جاتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جنگ اختتام پذیر ہوگی یا اس جنگ کے اندر کسی طرح اسرائیل کو برتری حاصل ہوگی۔ اس جنگ میں شدت آئے گی حسن نصر اللہ کے ساتھ کی شہادت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کی طرف جو رد عمل آئے گا وہ بھی ابھی دیکھنے کی بات دیکھنا باقی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے جو ان کے لیے بہت ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن اگر وہ چلتے ہیں تو ظاہر سی بات دوسری طرف سے روس اور چین کی اگر براہ راست مداخلت ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے ایک ایکیز ہیل بن جائے گا۔ تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا جو منظرنامہ ہے اس میں جو امریکہ کی برتری ہے اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سلطان صاحب، بڑی اہم بات آپ نے کی کہ کم از کم اسرائیل کو اگر نکیل ڈالنی ہے تو عالمی دنیا کو اس کے پر اقتصادی پابندیاں ضرور لگانی چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد لطیف صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب جب کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے، مزاحمت کا استعارہ تھے، اب آگے امن کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یقیناً حزب اللہ کی جانب سے بھی اس کا بدلہ تو لیا جائے گا ضرور۔ جی شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جیسے بھی ماریہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی اور آپ بھی بات کر رہے تھے انٹرو میں، دیکھیے اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے بڑی ایک گریجویٹڈ اپروچ کے تھرو وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، جو کہ آئی تھنک دیر از اے، جس کو ہم کہتے ہیں دیر از اے سم تھنگ ان دا میڈنس، اس نے اس میڈنس میں کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے وہ ایک واٹر شیڈ ایونٹ کریٹ کیا جو کہ غزہ کے اندر تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب وہ پیریفری کو انگیج کر رہا ہے اور لیکویڈیٹ کر رہا ہے، جس میں یہ جو ریزسٹنس اس کے خیال میں جو ہو سکتی تھی لیبنان سے اور حزب اللہ کی طرف سے، حماس کی طرف سے، اس کو وہ ایلیمنیٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے اوپر اب ورلڈ ریئیکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ ہوگا، لیکن ہم یہ شاید ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اسرائیل ہے وہ ویسٹ کا بلو آئیڈ ہے، اور وہ جو بلو آئیڈ کے لیے شاید وہ ریئیکشن ایک دم نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ریئیکٹ کر سکتا ہے یا کوئی اگر اس سارے جو اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کے اوپر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے یا اٹھانی چاہیے تو وہ مسلم ورلڈ ہے، اور مسلم ورلڈ اور مڈل ایسٹ اور باقی مسلم ورلڈ کی جو اس وقت آپ کہہ لیجیے کہ جو جس کمپلیکسٹی کے اندر وہ موجود ہیں، آئی تھنک وہ امیڈیٹلی تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر دو فیکٹر اس کے اندر اگر وہ پلگ ان کر گئے، جس میں رشیا اور چائنا کا فیکٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران جو ہے اس وار کے اندر اگر فزیکلی اس نے کچھ ایسا کچھ کیا کہ جس سے کچھ یہ اس کی ایسکیلیشن مزید بڑھ گئی، تو پھر آئی تھنک کہ یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ ایک انکنٹرولڈ انسٹیبلٹی آف دا ریجن، اور پھر اسرائیل کو آئی تھنک ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا ان ٹرمز آف جیو پولیٹیکل میئرز اور انہی کائنیٹک ٹرمز میں
اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. جی اچھا، زاہد محمود صاحب آپ فرمائیے گا کہ حزب اللہ کے سربراہ کو اصل میں ٹارگٹ کرنا تھا، ان کو نشانہ بنانا تھا. اسرائیل نے اپنا ٹارگٹ تو اچیو کر لیا، اب آگے کیا لبنان میں وہ اسی طریقے سے حملے جاری رکھے گا یا پھر اس کا دوبارہ سے فوکس غزہ کی طرف ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی میں پرسنلی آئی فیل کہ یہ ابھی یہاں پہ غزہ میں بھی رکھے گا اور یہاں پر لیبنان میں بھی، بیروت میں بھی یہ ٹارگٹ جاری رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اب وہ نئی لیڈرشپ سر اٹھائے گی، جو بھی نئی لیڈرشپ ہوگی، وہ رائٹ فرام دی آؤٹ سائڈ دے ول ٹرائی کہ اس کو ٹیک آؤٹ کیا جائے، اس کو انگیج کیا جائے. اور مڈل ایسٹ پورے میں پھیلانے کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ونس فار آل. دیکھیں نیتن یاہو اس سے پہلے پولیٹیکلی بہت ڈاؤن تھے، ہی واز ڈاؤن اینڈ آؤٹ. کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ لیں ان کی جو پولیٹیکل پاپولیرٹی تھی، تو اب وہ مودی کی طرح، یہ دیکھیں تھنکنگ تو ایک ہی ہے، مودی کی طرح ایک پولیٹیکل اپنا ریگین کیا انہوں نے. اس کے دیکھیں اس کو کہ وہ کہہ سکیں گے، اپنے اسرائیل کے لوگوں کو کہہ سکیں گے جی دیکھیں ہم نے ان کو فالو کیا، پرسو کیا ہے، اور جہاں سے بھی اب لیڈرشپ نئی آئے گی اس کو یہ انگیج کریں گے. تو یہ میرے خیال میں ملٹی پرونگ بیانڈ بارڈر ڈفرنٹ جگہوں پہ یہ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے. ایک ان کو تھوڑی سا انیشیٹو بھی مل گیا ہے، اب انیشیٹو ان کے پاس ہے، ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے، اور آئی ایم شیور کہ اسرائیل انفارچونیٹلی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہا ہوگا. تو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو اس نے پرسو کی ہے اس پالیسی کو، اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. ہاؤ ایور یہ ڈی ایسکلیٹ ہوتا ہوا نہیں، یہ ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائے گا. صحیح، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی اور زیادہ بڑھے گی. جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہما بقائی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جب کہ حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، امن کا مستقبل کیا ہوگا مشرق وسطیٰ میں؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ جی بہت ہی کرٹیکل ٹرننگ پوائنٹ ہے کانفلکٹ میں. کیونکہ ایک بات تو یہ کہ جب یہ چیز شروع ہوئی تھی تو اگر آپ ان لوگوں سے بات کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ پیلسٹائن اسرائیلی کانفلکٹ بھی نہیں ہے، یہ صرف حماس اور اسرائیل کے بیچ میں کانفلکٹ ہے. تو حماس اور اسرائیل کے کانفلکٹ کہہ کر انہوں نے پورا غزہ تباہ کر دیا. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کی تواتر کوشش کی گئی 2 دفعہ ڈائریکٹ حملے کر کے کہ ایران کو جنگ میں گھسیٹا جائے. جب ایسا نہیں ہوا اور ایران نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے پھر ظاہر ہے لیبنان کو ٹارگٹ کیا. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اب ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں تاکہ ریٹیلیشن کمزور ہو. اور اسی صورتحال کو، اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے ایران نے اب اس وقت اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو انڈر گراؤنڈ کیا ہے. یہ 2 چیزوں کا عکاس ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ پریکاشنری میجر ہے، اور دوسرا یہ کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ ایران اسرائیل جنگ بن جائے اگر ایران ریٹیلیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ حزب اللہ اور حماس ایران بیکڈ انٹیٹیز ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ ریجنل کانفلکٹ پھیلے گا بلکہ اس کے گلوبل کانفلکٹ بننے کے بہت بہت زیادہ چانسز ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر ایران کھل کر سامنے آیا اور بحیثیت، کیونکہ ابھی تک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اگر اسٹیٹ ایکٹر اس جنگ میں انوالو ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ امریکہ صرف پشت پناہی نہیں کرے گا، وہ بھی پھر کھل کر جنگ میں ساتھ دے گا. تو ایران کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس وقت کتنی اہمیت ہے اس وقت کہ وہ جنگ میں جو، چونکہ آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ ایران کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جنگ میں دھکیلا جائے، تو ایران کو کتنا اس وقت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا؟ میرے خیال ہے ایران نے اب تک تو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. جو 2 دفعہ ایران کو اسرائیل نے پرووکیٹو حملے کر کے جنگ کا حصہ بنانے کی کوشش کی، دونوں کا ایران نے بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا جواب دیا. بلکہ جو حالیہ کی ایلیمنیشن ہوئی تھی اس کا تو جواب اب تک نہیں دیا ہے. تو پھر انہوں نے حزب اللہ کو ٹارگٹ کر اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے جو پچھلا حملہ ہوا تھا اس میں ایرانین سفیر بھی ٹارگیٹڈ تھے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے ایک تو ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. کوئی ایسی انٹیٹی نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو اسرائیل کو ریسٹرینٹ کر پائے. اس وقت تو سمجھیے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ مذمتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن علاوہ ایمٹی مذمت کے یا خالی خولی مذمت کے آپ کوئی ایکشن آن دا گراؤنڈ تو دیکھ نہیں سکتے. کیونکہ وہ تمام ادارے جو دنیا میں کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ پریونشن کا کام کرتے تھے، ان پہ جن کا اثر رسوخ ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو ان سم ویز جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا
حماس کا اس کو بہانہ بنا کے آج اسرائیل اپنی ہر اپوزیشن خطے میں ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ ریجنل کانفلکٹ سے پھر گلوبل نہ ہو جائے اگر ایران کھل کر سامنے آ جائے. جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. ایک تو کیا ریئیکشن ہے آپ کا حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے اوپر, اور اگر ایران بھی اس کے اندر کود جاتا ہے تو پھر جنگ کا دائرہ کس قدر وسیع ہو جائے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ تو یہ کہ اگر اسرائیل کا خیال ہے کہ اس مقبول لیڈر کو شہید کر کے وہ اس تنظیم کو اور اس موومنٹ کو جو حزب اللہ ریپرزینٹ کرتی ہے اس کو ختم کر دیں گے, تو یہ ان کی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے. پہلے بھی وہ حسن نصر اللہ کے جو پریڈیسیسر تھے, اس سے پہلے جو لیڈر تھے, ان کو بھی اسرائیل نے اسی طرح ایک حملے کے ذریعے شہید کیا تھا. کیا اس سے تنظیم ختم ہو گئی تھی؟ نہیں, ختم نہیں ہوئی تھی, اور نہ ہی اب ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی شکست ہو گئی ہے حزب اللہ کی, تو وہ بھی بالکل درست نہیں ہے, غلط ہے وہ. اور معاملہ واقعی جیسے آپ نے بھی کہا یہاں ختم نہیں ہوگا. میرا خیال ہے حزب اللہ ری گروپ کرے گا. اس کی ایک ملٹری ونگ بھی ہے اور ایک پولیٹیکل ونگ بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا ان کو حزب اللہ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے حزب اللہ کے لیے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, جو آپ کا دوسرا پہلو ہے سوال کا, وہ یہ کہ ایرانین جو نئے صدر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا نیو یارک میں کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے ایران کو ملوث کرے, ڈریگ کرے, کھینچے اور پھنسا دے اس جنگ میں, کیونکہ ایران نہیں چاہتا. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیڈر, ایک پاپولر لیڈر کی شہادت کے بعد کیا رد عمل آئے گا ایران سے, بہت مشکل ہے کہنا. مگر ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ میں کود پڑے اور یہ جنگ جو ہے یہ اور پھیل جائے. اس لیے کہ اسرائیل چاہے گا کہ اسی طرح سے ایران آئے تاکہ وہ امریکہ کو پھر اپنی طرف کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرے. یعنی بظاہر تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ یہی لگ رہا ہے کہ ایران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عابد لطیف صاحب آپ کا بھی کامنٹ میں اسی کے اوپر لینا چاہوں گا کہ اگر تو جس طرح حزب اللہ کی جانب سے حملے کیے گئے, راکٹ فائر کیے گئے, اسرائیل اس کا جواب دیتا ہے, اسرائیل حزب اللہ کو نشانہ بناتا ہے, لیکن اگر اسٹیٹ ایکٹر اس میں انوالو ہو گئے, جیسے ایران اگر اس میں انوالو ہو جاتا ہے, تو پھر اس جنگ کو روکنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. جی بالکل. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہما صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, انہوں نے بہت صحیح کہا کہ کوئی بھی ایسا اینٹی نہیں ہے, آپ اسٹیٹ کو تو چھوڑ دیجئے, یا کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے جو کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے اس کو کنسٹرین کے لیے کہہ سکے, اسرائیل کو کنسٹرین کے لیے کہہ سکے. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جو ویسٹ ہے, ویسٹ کا اور اسرائیل کا لینس ایک ہے, اور جو لوگ جنہوں نے اس کانفلکٹ میں کسی بھی سٹیج میں جو کانفلکٹ ریزولوشن کے یوں کہیے کہ جو کہ اس کو پرپیٹریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو انفورس کرا سکتے ہیں, وہ اسی لینس سے دیکھتے ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ یہ میکینزم, میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی گریجویٹڈ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی, جس میں اس نے پہلے ایک واٹر شیڈ کریٹ کیا جو کہ غزہ تھا. اس کے بعد اس نے جو تھا, اب وہ جو پیریفریز ہیں وہاں پہ جو پراکسیز, جس کو وہ پراکسیز سمجھتا تھا کہ جو پراکسیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, کسی کی بھی پراکسی, جس کو وہ آف کورس ایران کی پراکسی جس کو وہ کنسیڈر کرتا تھا, ان پراکسیز کو وہ لیکویڈیٹ کر رہا ہے. اور اب وہ تیسری سٹیج پہ یہ چاہے گا, جیسے ابھی ملیحہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ ایران کو اس وار میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی, اور لیکن انہوں نے اسٹریٹجک کنسٹرینٹ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا. تو وہ تیسری سٹیج ہوگی جس کے بعد یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے وہاں پہ اسرائیل کے مطابق اس کی ریزسٹنس ونس فار آل, یا اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جو ایک اس کے مطابق جو لیجیٹیمیسی ہے وہ قائم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال, یہ تو اس کا پلان ہے, یہ اس کی اسٹریٹجی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, اور یہ ایسکیلیشن اس لیول پہ جا سکتی ہے جہاں پہ, کیونکہ وار کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور اس کے لیے وہ وہاں پہ اس وقت ہوگا وہ فیکٹر جب چائنیز اور رشین کوئی
لائن لیں گے اور کسی سٹیج پہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ چائنیز اور رشین بھی کوئی لائن لے سکتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی انوالومنٹ ہو سکتی ہے چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی، ایران اگر اس کے اوپر کوئی رد عمل اپنا دیتا ہے تو؟ بالکل بھی نہیں. میں نہیں سمجھتی کہ چین کی لیڈرشپ اس طرح سے کوئی چیز کرے گی. نہ ہی روس تو آلریڈی ایک جنگ میں ہے یوکرین میں، تو یہ کہنا کہ وہ دونوں اس میں انوالو ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتی. یہ تو ناممکن ہے. آئی ول رول دیٹ آؤٹ کمپلیٹلی. اصل گیم جو ہے، بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ میں آ گیا ہے، لیکن ایران کے لیے بہت ہی بڑا ڈیلیما ہے، ایک پریڈکمنٹ ہے کہ وہ کیا کریں. ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی گیم کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے کہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کریں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس قسم کی کریں گے جوابی کارروائی جس سے کہ جنگ پھیلے گی. جنگ پھیلنا جو ہے وہ صرف اسرائیل کے مفاد میں ہے اس وقت، اور کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو نہ ہی چین کے مفاد میں ہے، نہ ہی روس کے مفاد میں ہے، نہ ہی ایران کے مفاد میں ہے. تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ انٹرسٹ اس وقت صرف اسرائیل کا ہے کہ جنگ کو پھیلایا جائے، اور کوئی نہیں ملک چاہے گا، اور میں نہیں سمجھتی کوئی ملک ایسا قدم اٹھائے گا جس سے کہ جو خطرہ ہے ریجنل کانفلکٹ کا، ریجنل وار کا، وہ اور مزید بڑھے. جی